آ جائے، قریب آ جائے۔ آ جائے، مل کر بیٹھ جائیں، زیادہ وقت نہیں لیا جائیں گے، آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ کچھ گفتگو، کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، نوجوانوں، بچوں، خواتین اور بہنوں، خواتین اور بہنیں اگرچہ یہاں مسجد میں موجود نہیں ہیں، لیکن مسجد کے مائک کے ذریعے، اسپیکر کے ذریعے یہ آواز ضرور بستی کی خواتین تک بھی پہنچ رہی ہوں گی۔ اس لیے جو خواتین اور بہنیں اپنے گھروں میں ہیں، اسی طرح سے جو مرد حضرات مسجد میں نہیں آ سکے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کاموں کو بند کر کے، یہ بھی ایک اہم کام ہے، کھانے پکانے سے اور بھی گھر کے دوسرے کاموں سے زیادہ اہم کام دین کی بات کو سننا ہے، تو اس کام کو بھی وہ اہم کام سمجھے اور ان باتوں کی طرف توجہ دے۔ آج کی اس مجلس میں یا اس چھوٹے سے اجتماع میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنی ہیں، وہ مقصد رمضان، مقصد روزے سے متعلق اور ضمناً غزوہ بدر کا تذکرہ بھی آئے گا، لیکن چونکہ یہاں پر جو شرکاء ہیں وہ زیادہ بچے ہیں، کم عمر ہیں، بڑے حضرات، بڑے افراد کم ہیں، بارش ہوئی ہے تو کھیتیوں کے کام ہیں، اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کھیتوں کے کاموں میں مشغول ہوں گے، اور یہ بھی دین کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا بھی ہے، حلال روزی کے سلسلے میں محنت، جد و جہد کرنا۔ مقصد کو جب تک سامنے نہ رکھے تو کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو رمضان کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے 29 روز کا یا 30 روز کا ایک ماہانہ اجتماع ہے۔ جس طرح سے 12 مہینے ہوتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول نے امت مسلمہ کی، مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ خصوصیت کے ساتھ اجتماع کا قرار دیا، تعلیمی، تربیتی اور تنظیمی اجتماع۔ اور اجتماع میں ہوتا کیا ہے؟ اجتماع میں کچھ لوگوں کا کام تو بیان کرنے کا ہوتا ہے، تقریر کرنے کا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا کام سننا ہوتا ہے۔ تقریر بیان کرنے والے تو کم ہی ہوتے ہیں، لیکن سننے والے زیادہ ہوتے، سننے کا کام زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہر اجتماع کا جو عنوان اور موضوع ہوتا ہے، تو یہ مہینے بھر کے اجتماع کا جو عنوان ہے، اس کا جو موضوع ہے، 2 موضوع ہے خاص طور سے۔ ایک تو تقوی کا عنوان اور موضوع، اور دوسرے علم کا عنوان اور موضوع، تقوی اللہ اور کلام اللہ۔
اللہ کے تقوی سے بھی ہم جڑے اور اللہ کے کلام سے بھی ہم جڑے۔ تقوی میں اور اللہ کے کلام میں بہت گہرا تعلق ہے۔ علم کے بغیر تقوی پیدا نہیں ہو سکتا، اور تقوی کے بغیر علم فائدہ نہیں دیتا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک اس کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ صحیح طور سے علم والے ہی ہیں۔ اب یہ جو 30 روزہ جو اجتماع ہے، یہ ایک طرح سے چلتا پھرتا اجتماع ہے، گشتی اجتماع۔ کچھ دواخانے گشتی ہوتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام پر وہ جاتے ہیں اور وہاں علاج کرتے ہیں۔ آج کل موبائل بھی گشتی ہو گئے، پہلے موبائل صرف گھروں میں ہوتے تھے۔ موبائل سے فون سے بات کرنا ہے تو چلتے پھرتے کا کوئی آپ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے کہ فون آ گیا میرا اور میں بات کر رہا ہوں، یہ تصور ہی نہیں تھا۔ گھروں میں فون رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہاں فون آتا تھا، لیکن اب چلتے پھرتے موبائل ہو گئے، جہاں آپ جاتے ہیں موبائل آپ کے ساتھ میں ہے۔ تو یہ جو 1 مہینے کا جو اجتماع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس اجتماع کو بھی چلتا پھرتا رکھا سہولت کے لیے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، تم رمضان کے اجتماع میں شریک ہو، اور تقوی کا عنوان تم سے جڑا ہوا ہے، اتقوا اللہ کا عنوان اور موضوع تم سے جڑا ہوا ہے۔ دکان میں تم بیٹھے ہوئے ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، تو تقوی روک رہا ہے، روزہ روک رہا ہے نا بہت سارے گناہوں سے۔ بیان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تقریر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف اس کی توجہ لگی رہے۔ بیان کا مقصد، بیان کرنے کا مقصد، بیان سننے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف دھیان اس کا لگا رہے۔ تو روزے کو فرض قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ہر مسلمان کے ذہن اور دماغ میں بات داخل کی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کی نظر میں ہو، تم رمضان کے اجتماع میں شریک ہو، تمہارے لیے گناہ کا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ روزے کی حالت میں کوئی ہم کو کھانے پینے سے روکنے والا نہیں ہوتا، پانی سے روکنے والا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی رکتا ہے۔ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی نیت اسے خود ہی روکتی ہے۔ کوئی وضو کرتے وقت نہیں دیکھتا کہ کون کتنا پانی منہ میں لے رہا ہے اور کتنا منہ سے نکال رہا ہے۔ کوئی اگر آسانی کے ساتھ پانی پینا چاہے تو وہ پی سکتا ہے، کوئی الزام بھی اس پر نہیں آ سکتا کہ تو نے روزہ توڑ دیا، لیکن پھر بھی ایک روزے دار وہ پانی نہیں پیتا۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں حالت روزے میں ہوں، مجھے کھانے پینے سے بچنا چاہیے، پانی پینے سے مجھے بچنا چاہیے۔ لیکن روزے کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم کھانے سے پرہیز کر لیں، پانی سے پرہیز کر لیں۔ یہ ایک چھوٹا روزہ ہے، یہ بہت محدود روزہ ہے، بہت تنگ روزہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی ہم نے صرف اتنے ہی روزے کو روزہ سمجھا ہے۔ یہ تو امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں کھانے پر، پانی پر پابندی لگائی، ورنہ اللہ کو پانی سے نفرت نہیں ہے، کھانے سے بھی نفرت نہیں ہے، پانی حرام نہیں ہے بنیادی طور سے، کھانا بھی حرام نہیں ہے، کھانا بھی حلال ہے، پانی بھی حلال ہے، اور بیوی سے ازدواجی تعلقات بھی حلال ہے۔ لیکن امتحان کے طور پر یہ جائز چیزوں پر پابندی لگائی گئی۔ کیوں؟ کہ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جائز چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، پانی سے پرہیز کر سکتا ہے، کھانے سے پرہیز کر سکتا ہے، تو کیا ایسا شخص حرام اور ناجائز چیزوں سے پرہیز نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، اور اسے کرنا چاہیے۔
اور اگر اس نے نہیں کیا پرہیز، جھوٹ سے پرہیز نہیں کیا، غیبت سے پرہیز نہیں کیا، دھوکہ دینے سے پرہیز نہیں کیا، ظلم کرنے سے پرہیز نہیں کیا، رشوت کے لینے سے پرہیز نہیں کیا، رشوت کے دینے سے پرہیز نہیں کیا، سود کے لینے اور دینے سے پرہیز نہیں کیا، ظلم کا ساتھ دینے سے پرہیز نہیں کیا، کسی کو ستانے سے پرہیز نہیں کیا، تو اس نے روزے کو نہیں سمجھا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور اگر صرف ہمارا اتنا ہی روزہ رہا، کھانے پینے سے بچنے کا نام، تو پھر ایسے روزے پر اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف سے سخت ترین تنبیہ ہے، وعید ہے، ڈانٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، یعنی بے دینی کی زندگی نہیں چھوڑا، من مانی زندگی گزارنا نہیں چھوڑا، تو اللہ کو کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں کہ خام کا کھانا پینا چھوڑ دے۔ کیوں چھوڑا اس نے خام کا کھانا پینا؟ اصل چھوڑنے کی چیز تو ناجائز کام سے، حرام کام سے، گناہ کے کام سے، کھانا پینے کو چھوڑنا یہ تو امتحان کے طور پر تھا، یہ تو آزمائش کے طور پر تھا، لیکن مقصد یہ نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ نافرمانی کے کاموں سے تمہارے اندر نفرت پیدا ہو اور اس سے پرہیزگاری پیدا ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے چھوڑ دیا، جو ایک ذریعہ تھا، امتحان تھا، اور جس سے پرہیز کروانا مقصد ہے اللہ کو۔ نافرمانی کی زندگی، منمانی کی زندگی، تو اس سے کوئی پرہیز نہیں، اس سے کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو جھوٹ سے بھی روزہ ہونا چاہیے، کھانے پینے کا ہی روزہ نہیں ہوتا، غیبت سے بھی روزہ ہونا چاہیے، لیکن یہ تعارف ہم ابھی نہیں کرا سکے۔ غیر مسلموں کے سامنے بھی ہم روزے کا یہ تعارف نہیں کرا سکے بدقسمتی سے۔ غیر مسلم بھی زیادہ سے زیادہ روزے کے متعلق جو سمجھتے ہیں وہ یہ کہ مسلمان جو اپواس رکھتے، روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، اس کے علاوہ کوئی تعارف ان کے ذہن اور دماغوں میں نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا عمل ہم نے پیش ہی نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ نہیں، ہر نافرمانی کے کام سے بچنے کا نام ہے روزہ، جھوٹ سے بچنے کا نام ہے روزہ، گناہ کے کاموں سے بچنے کا نام ہے روزہ۔ ٹی وی میں جو ناجائز پروگرام پیش ہوتے ہیں اس سے بچنے کا نام ہے روزہ۔ غیبت صرف کرنا ہی گناہ نہیں، غیبت کو سننا بھی گناہ ہے، تو غیبت کے کرنے اور غیبت کے سننے سے بچنے کا نام ہے روزہ۔ کسی کو نہیں ستانے کا نام ہے روزہ۔ اس لیے حدیث میں یہ بات بھی کہی گئی، کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے سے بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور کتنے راتوں میں عبادت کرنے والے سے جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو کہیں ہمارا شمار ایسے روزے داروں میں تو نہیں کہ کھانے پینے، بھوکا رہنے کے، پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ ہم تو پیاسا اس لیے رہتے کہ ہم کو نیکیاں ملے، جنت میں ہمارے درجات بلند ہو اور ہمارے گناہ معاف ہو۔ تو لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ دل کی کیفیت کا نام ہے تقوی۔ دل سے اللہ کی نافرمانی سے پرہیز، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، اور جب یہ پھر بچنے کا ارادہ جب ہے گناہ سے، نیت اگر ہے تو پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کی مثال کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز کی نیت ہوتی ہے وہ کام آسان ہوتا ہے، اور جس چیز کی نیت نہیں ہوتی وہ کام آسان بھی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا آسان نہیں ہے، اور خاص طور سے گرمی کے دنوں میں تو بہت مشکل ہے۔ لیکن 10 سال کے بچے بھی اور بوڑھے بھی، روزانہ چائے پینے والے، 2-4 مرتبہ چائے پینے والے بھی وہ پرہیز کر لیتے۔ کیوں؟ نیت انہوں نے کی ہے، پکا ارادہ انہوں نے کر لیا سحری کے ساتھ۔ تو پھر 8 بجے اگر چائے نہ ملے، دوپہر کو کھانا نہ ملے،
عصر کے وقت بھی کھانا نہ ملے تو کوئی شکوے شکایت نہیں، بلکہ اگر بیوی کھانا پیش کرے گی، باپ کھانا پیش کرے گا تو بیوی پر ناراض ہو جائے گا، وہ باپ پر ناراض ہو جائے گا۔ کیوں؟ نیت کے سلسلے میں بیوی آڑے آ رہی ہے، نیت کے سلسلے میں باپ آڑے آ رہا ہے کہ 5 بجے کھانا پیش کیا باپ نے تو بیٹے نے خوش ہونا چاہیے تھا نا، لیکن بیٹا خوش نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ روزے سے ہے وہ، اور نیت اس کی ہے کہ غروب آفتاب تک افطار کے وقت تک مجھ کو پانی نہیں پینا ہے، کھانا نہیں کھانا ہے۔ تو جو چیز نیت کے سلسلے میں آڑے آ رہی ہے، بیوی آڑے آ رہی ہے، باپ آڑے آ رہا ہے، یا اور کوئی بیٹا آڑے آئے گا تو وہ خوش نہیں ہوگا، ناراض ہو جائے گا۔ نیت سب سے بڑی طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ اب یہی نیت کو ہٹا دیجیے، اس کی روزے کی نیت نہیں ہے تو 8 بجے تک اگر اس کو چائے نہ ملے تو خاموش رہے گا، وہ بیوی سے جھگڑے کرے گا۔ دوپہر کے وقت بھی اگر کھانا نہ ملے خاموش نہیں رہے گا، اور عصر کے وقت تک بھی اگر بیوی نے کھانا نہیں دیا تو پھر تو بات جھگڑے تک آ سکتی ہے، اور جب جھگڑا پڑوس میں جائے گا، رشتہ داروں میں جائے گا تو حمایت شور کو حاصل رہے گی۔ کیوں کہ صحیح ہے، اگر یہ جھگڑتا ہے، یہ ناراض ہے بیوی سے تو صحیح ہے، تو بیوی کا کام نہیں تھا کہ عصر کے وقت تک اس کو بھوکا رکھنا، بیوی نے عصر کے وقت تک تو کھانا اس کو دینا چاہیے تھا۔ سب طرفداری کریں گے شوہر کی، کیوں؟ اس کی نیت نہیں تھی نا بھوکا رہنے کی۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ خام الزام لگا دیتے ہیں ماحول پر، معاشرے پر۔ ہماری نیت ہی نہیں ہے گناہ سے بچنے کی، چغلی سے بچنے کی نیت نہیں ہے، جھوٹ سے بچنے کی نیت نہیں ہے، رشوت سے بچنے کی نیت نہیں ہے، سود سے بچنے کی نیت نہیں ہے، ہنڈے کے لینے سے بچنے کی نیت نہیں ہے، جہیز کے لینے سے بچنے کی نیت نہیں ہے، لڑکی والوں کے ذمہ کھانے کا خرچہ عائد کرنے سے بچنے کی نیت نہیں ہے، ورنہ نیت ہوتی تو ہنڈا پہاڑ کی طرح ہمیں لگتا، جہیز بھی پہاڑ کی طرح لگتا، لڑکی والوں کے ذمہ کا کھانا بھی پہاڑ کی طرح لگتا، لیکن ہم نے نیت نہیں کی۔ تو رمضان کے ذریعے سے ایک طرح سے نیت کی بھی مشق کرائی جاتی ہے کہ جس چیز کی نیت ہوتی ہے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھو تم روزے کے ذریعے سے تم سمجھ لو کہ تم نے روزے کی نیت کر لی تو اب کھانے سے پرہیز کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا، جبکہ حلال ہے وہ۔ پانی سے پرہیز کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا، جبکہ وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ حلال چیز کو حرام سمجھنا یہ بھی آسان ہو گیا صرف نیت کی وجہ سے۔ عملی مثال تقوی کی کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک واقعے کے ذریعے سے جو دور نبی کا، دور صحابہ کا واقعہ ہے۔ 2 صحابی جنگل سے گزر رہے تھے، پہاڑی راستے سے، تو ایک بکریاں چرانے والا تھا، تو یہ 2 صحابی جو تھے آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ بیچارہ جو بکریاں چرانے والا ہے، یہ جنگل میں رہتا ہے، کوئی شریعت اور کوئی خدا، کوئی دین اسے معلوم نہیں، کوئی خوف خدا کا ڈر کسے کہتے، تقویٰ کسے کہتے بیچارے کو معلوم نہیں۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جنگل میں رہتے ہوئے بکریاں چراتے ہوئے بھی تقویٰ رکھ سکتا ہے، اس کے اندر تقویٰ ہو سکتا ہے، اللہ سے وہ ڈر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ کیسے ہوگا؟ جنگل میں رہنے والا شخص جس کو کوئی زیادہ معلوم نہیں تو اللہ سے کیا ڈرے گا؟ بیچارے کی دنیا تو گزر رہی ہے، آخرت کیسے گزرے گی؟ اس نے کہا کہ امتحان لیتے ہیں، جانچ کر لیتے ہیں۔ وہ جو صحابی کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو سکتا ہے، کیا ہوا بکریاں چراتا ہے جنگل میں، تو انہوں نے بطور امتحان کہا کہ امتحان لے لیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے پاس گئے اور کہا کہ ہم کو ایک بکری کی ضرورت ہے، ہمارے پاس دینار ہے، درہم ہے، جتنی قیمت ہے بکری کی وہ قیمت دے لو اور بکری ہم کو دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ مالک کی بکریاں، میں صرف چرواہ ہوں، میں مزدوری پر بکریاں چراتا ہوں۔ تو دوسرے انہوں نے کہا کہ مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیے عام طور سے بکریاں کھاتے ہیں، تو بھیڑیا نے بکری کھا لی۔ تو جیسے اس نے یہ لفظ سنا
تو تقویٰ کسے کہتے ہیں اور تقوی کا اثر کیا ہوتا ہے دل کے اندر، زندگی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، اس کے قول سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے وہ صحابی نے کہا کہ بالغ سے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھا لی بکری، تو اس نے زور سے چیخ ماری، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہوں گا، اللہ کہاں ہوں گا، اللہ کہاں ہوں گا۔ اس کا دل دہل گیا، یعنی یہ کہنا تو بہت آگے کی بات، یعنی تم نے ایسی خطرناک بات کہی تھی تو اللہ کہاں ہوں گا پھر۔ تو صحابی نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تقویٰ اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ سے ڈر سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات اس نے جو کہی تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ اس نے کہا کہ ہم کو کوئی بکری کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ایسے ہی بطور امتحان کے، اور ہمارا ایک ساتھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص دنیا کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی خدا کا خوف نہیں، کوئی آخرت کا ڈر نہیں، بیچارہ بکریاں چرانے مصروف ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اندر تو اللہ کا تقویٰ موجود ہے، تقوی کی اعلیٰ صفت موجود ہے۔ اس نے کہا کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ کھانا کھانے آ جاؤ۔ توشہ ان کے ساتھ تھا۔ تو پھر اس نے جو بات کہی تو وہ دونوں سن کر وہ تو دنگ رہ گئے۔ اس نے کہا کہ میرا رمضان کا مہینہ وہ نہیں تھا، غیر رمضان کا مہینہ تھا۔ اس نے کہا کہ مہینے میں 3 روز نفل روزے رکھتا ہوں اور آج میرا نفل روزہ ہے۔ دنگ رہ گئے۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ اور بکریاں چرانے والا شخص دھوپ میں نفلی روزہ، رمضان کا روزہ نہیں، یہ تو رکھنا ضروری ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اس نے کہا کہ میں مہینے میں چند روزے نفل رکھتا ہوں اور آج میرا نفل روزہ ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اس کو کہتے رمضان یہی تقویٰ پیدا کروانا چاہتا ہے۔ تقوی کے ایک واقعے سے، حضرت عمر فاروق کے دور کے ایک واقعے سے بھی ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ گشت کیا کرتے تھے، جو جتنا بڑا ہوگا تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہے، تو فجر سے پہلے وہ گشت کر رہے تھے، تہجد کے وقت گشت کر رہے تھے، کس کو کیا معاملہ ہے، کون کس قسم کی پریشانی مبتلا ہے۔ تو جب گشت کر رہے تھے گھر سے آواز آئی، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ صبح کا وقت قریب ہے، دودھ لینے والے آئیں گے، ان کے آنے سے پہلے یہ دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ کیا خلیفۃ المسلمین کا حکم تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جو بیچنے والا دودھ ہے اس میں پانی نہیں ملا سکتے؟ ہاں کھاتے آپ گھر میں تو اس میں ملا کر کھا سکتے، پانی ملا کر، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بیچنے کا جو دودھ ہے اس میں پانی نہیں ملانا چاہیے۔ کتنا پانی ہے، کتنا دودھ ہے، لینے والوں کو کیا پتا۔ تو ماں نے کہا کہ یہاں عمر کہاں موجود ہے، عمر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا کہ عمر نہیں، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات سنی، اندھیرے کا وقت تھا، انہوں نے گھر پر نشان لگا دیا اور کہا کہ یہ لڑکی بڑی خدا ترس معلوم ہوتی ہے، بڑی نیک معلوم ہوتی ہے کہ ماں کو بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ خدا نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، حضرت عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہو رہا، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تقوی کیفیت حضرت عمر نے بھی اہمیت دی، اور اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے پھر وہ جو دودھ بیچنے والی عورت تھی اس کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کیا، اور وہ رشتہ انہوں نے قبول کر لیا، اور انہی کے خاندان میں پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ تو رمضان کا مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ جہاد کا اور رمضان کا بھی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، یہ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ بغیر بھوکا پیاسا رہنے کے، بغیر بیوی کی جدائیگی کے، قربانی کے، وہ ذمہ داریاں ادا نہیں ہو سکتی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ تو جس کو جتنا زیادہ کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو اتنی زیادہ تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ عام ہندوستانیوں کے مقابلے میں فوجیوں کو زیادہ کام کرنا ہوتا ہے ملک کی حفاظت کے سلسلے میں، فوجیوں کو، پولیس کو،
تو ان کو ویسی تربیت دی جاتی ہے، ان کو بھی دوڑایا جاتا ہے، بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، تیرنے کی مشق ان کو کرائی جاتی ہے، اس کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، بھوکا رہنے کی مشق کرائی جا سکتی ہے، ہر طرح کی مشق کرائی جاتی ہے، وقت پر ان کو کھانا دیا جاتا ہے، جب چاہے جب نہیں۔ تو جس پر جتنی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اس کی تربیت کی اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ بس میں ہم بھی سفر کرتے ہیں، آپ بھی سفر کرتے ہیں، ڈرائیور بھی سفر کرتے ہیں، بس میں سفر کرے نا ڈرائیور بھی، لیکن ڈرائیور کو جو تربیت دی جاتی ہے وہ عام بس میں بیٹھنے والوں کو نہیں، اتنی تربیت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ اس کے ذمے ہے یہ پورے مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ اگر اس کو گاڑی چلانا نہیں آتی تو مسافروں کو وہ صحیح نہیں پہنچا سکتا، ایکسیڈنٹ کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے اس امت کی جو حیثیت رکھی ہے، یہ امت پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، دنیا والوں کی ڈرائیورنگ کی، امامت، خطابت، رہبری، یہ سب الگ الگ نام ہے۔ رہبری ہے نا ڈرائیور، ہمارا امام ہی ہے نا، وہ جہاں گاڑی لے جانا چاہ رہا سب مسافر اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کے تابع ہے، کوئی شکایت نہیں۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو دنیا کی امامت کے لیے، دنیا کی رہبری کے لیے، دنیا کی ڈرائیورنگ کے لیے پیدا کیا کہ دنیا کی گاڑی چلانا یہ تمہارا کام ہے۔ جو دوسرے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجون ہے، وہ اندھے بہرے گونگے ہیں، وہ جانتے نہیں حقیقت کو۔ تمہارا کام ہے اندھے بہروں گونگوں کو سیدھا راستہ دکھانا۔ سب کام آسان نہیں رہا نا، کام بہت بڑا ہو گیا نا۔ یہ تو صرف ڈرائیور کے ذمہ داری صرف بس چلانے کی تھی، ٹرک چلانے کی تھی، شہر میں کون کیا کر رہا ہے تو وہ ذمہ داری تو ڈرائیور کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی، اس کو ڈرائیورنگ سیکھنی پڑی اور سکھانی پڑی، اور جس مقام پر وہ گاڑی لے جا رہا ہے تو اس مقام کا بھی اس کو علم حاصل کرنا پڑا، راستے کا اسے علم حاصل کرنا پڑا، ورنہ راستے کا علم نہیں ہے تو گاڑی صحیح نہیں چلا سکتا۔ تو اس دنیا میں اللہ نے مسلمانوں پر یا ہم پر جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ بغیر علم کے اور بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے وہ ادا نہیں کی جا سکتی۔ دو چیزیں ضروری ہے، ہر ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے اور دوسرے محنت اور مشقت کی، لیکن اول نمبر پر علم۔ اس لیے اول نمبر پر رمضان میں بھی پہلے علم ہی آتا ہے، روزہ بعد میں آتا ہے، پہلا سوا پارا پہلے پڑھنا پڑتا ہے پہلی تراویح میں۔ چاند دیکھنے کے ساتھ ہی نماز تراویح کی شروعات ہو جاتی ہے، قرآن کے پڑھنے اور سننے کی شروعات ہو جاتی ہے، اور پھر جو تم نے قرآن مجید پڑھا اور سنا اب اس پر عمل کرنے کی مشق کرو، سحری میں اٹھ کر، سحری سے اٹھ کر، بھوک نہیں لگی ہوئی ہے لیکن پھر بھی نیند کو توڑو، اور ہم توڑتے ہیں نیند کو، بھوک نہیں لگی ہوئی ہوتی ہے پھر بھی ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تو محنت اور علم اور محنت اور مشقت، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور ماہ رمضان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہی پیدا کروانا چاہتا ہے، ایک تو ہمیں اسلام کا علم بھی ہو، اور دوسرے اس علم پر محنت اور مشقت کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت، وہ عادت بھی ہمارے اندر پیدا ہو۔ سیکھ لینا آسان ہے لیکن عمل کرنا بعد میں بہت مشکل ہے۔ میکینک کا علم کسی نے حاصل کر لیا، موٹر سائیکل بنانے کا علم، ریڈیو بنانے کا علم، ہو سکتا ہے آسان ہو جائے اس کے لیے، لیکن بنانے کی مشق روزانہ بنانا، وقت پر دکان کھولنا پڑے گا، وقت پر اس کو جانا پڑے گا، تب کہیں جا کر وہ میکینک کی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر وہ بن گیا، لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد مریضوں کا علاج کرنا آسان نہیں ہے، اس کو وقت پر دوا خانہ کھولنا پڑے گا، جو مریض آ رہا 12 بجے آ گیا تو 12 بجے مریض کو دیکھنا پڑے گا، کہیں سے اس کو اطلاع آ گئی کہ بیمار ہے تو وہاں پر اس کو جانا پڑے گا، اپنی قربانی اس کو دینا پڑیں گی۔ تو علم پر عمل کے لیے محنت اور مشقت کی عادت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جو قرآن مجید تمہیں علم دیتا ہے اس سلسلے میں جو محنت اور مشقت ضرورت پڑتی ہے، روزے میں اللہ نے وہ صفات اور شرائط رکھ دی۔
کھانے سے پرہیز کرو، پانی سے پرہیز کرو، بیوی سے ازدواجی تعلقات سے پرہیز کرو، بھوکا پیاسا رہو۔ جہادی زندگی ایک طرح سے ایک مومن کی، غزوہ بدر کا جو واقعہ اس میں پیش آیا یہ ویسا جہاد میں اور رمضان میں بہت گہرا تعلق ہے، لیکن اب یہ غزوہ بدر کا واقعہ، فتح مکہ کا واقعہ اس میں پیش آ کر ایک طرح سے اس کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ غزوہ بدر، جنگ بدر کے تعلق سے تو ہم سنتے رہتے ہیں، یہ ایک طرح سے پہلی جنگ ہے جو اسلام کو غالب کرنے کے لیے، کفر کو کمزور کرنے کے لیے ہوئی۔ مشرکین مکہ نے پیش قدمی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو، ایک طرح سے وہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب ہجرت کی تو اب ان کے ذہن میں بات آ گئی کہ اگر ہم نے ان کو ختم نہیں کیا تو یہ مضبوط ہو جائیں گے مدینہ میں اور بعد میں ہماری ضرور خبر لیں گے، تو طاقتور ہونے سے پہلے، مضبوط ہونے سے پہلے ہی ہم کو کچھ کرنا چاہیے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی کوششوں سے، ان کے منصوبوں سے بے خبر نہیں تھے۔ ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ جو جا رہا تھا تو آپ نے بھی اس کا راستہ روکا کہ وہ یہ مسلمانوں کو اتنے کمزور نہ سمجھے، ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں، ہم نے مکہ چھوڑا تو کیا ہوا، ہم نے جان بچانے کے لیے مکہ نہیں چھوڑا، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اور اللہ کے حکم کی بنیاد پر، ورنہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو سب کے سب اہل ایمان مکہ ہی میں رہ کر جان دے دیتے۔ لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی اور اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ کسی مقام پر اگر اہل ایمان کی تعداد نہیں ہوتی ہے تو اللہ پھر ہجرت کا حکم دیتا ہے اور اتمام حجت ہو گئی اس بستی پر، اور اللہ اس بستی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں اس بستی سے اللہ تعالیٰ کو بھی بہت ساری امیدیں وابستہ تھی، اس لیے مکہ پر کوئی اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا بلکہ ان کو ڈھیل اور مہلت دی گئی، اور ادھر مدینہ میں کچھ لوگ ایمان کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ تو اب مدینہ میں ایک طرح سے مرکز قائم ہو گئے، لیکن دشمنی مخالف ختم نہیں ہوئی۔ تین طرح کے دشمن ہو گئے، ایک تو مکہ کے جو تھے کافر وہ تو تھے ہی دشمن، دوسرے یہود، اور یہود جو مدینہ کے قریبی تھے وہ بھی دشمن ہو گئے، اور پھر اندر کے دشمن عاصم کے ساتھ منافقین، تین طرح کے دشمنوں کے نرگے میں گر گئے اللہ کے رسول۔ لیکن جو دین پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد و نصرت کرتا ہے۔ وہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تدبیریں کرنے والے، سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے رہتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب پر بھاری ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی تدبیریں کی مشرکین مکہ نے، 1000 کا لشکر لے کر وہ پہنچے اور ان کا گمان یہ تھا کہ ہم ختم کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 313 جو اہل ایمان تھے، اور اتنا ان کے پاس سامان بھی نہیں تھا جتنا ان کے پاس تھا، مشرکین مکہ کے پاس تھا، لیکن اللہ نے مدد و نصرت کیوں؟ جو اللہ پر امید اور توقع رکھتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر جو ناراضی مول لیتا ہے اپنے رشتہ داروں کی، اپنے وطن والوں کی، یہ میدان بدر میں، یہ جنگ بدر میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اس میں سے سب سے اہم اور بنیادی نصیحت جو ہمیں ملتی ہے، اصل پیغام بدر یا نصیحت بدر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے اس میں نصیحت کیا ہے، ورنہ یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، اور نہ اس کا یہاں واقعہ کوئی دہرانا مقصود ہے، نہ اس دہرانے کا کوئی موقع ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کو جو محفوظ رکھا تو نصیحت کے لیے کہ یہ تمہارے آبا اور اجداد ہے کہ انہوں نے ہماری رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے وطن والوں کی مخالفت بھی مول لی۔ مکہ کون تھے؟ مکہ والے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن کے لوگ تھے نا، اپنے رشتہ داروں کی مخالفت مول لی۔ جو مشرکین مکہ کا لشکر آیا تھا تو کون کون تھے ان میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس بھی تھے، آپ کے داماد ابو العاص بھی تھے، حضرت عمر صدیق کے لڑکے بھی تھے، حضرت علی کے بھائی بھی تھے، حضرت عقیل، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی نا انہوں نے۔ آج وطن کی محبت کے نام پر کفر اور شرک کی محبت
مسلمانوں کے ذہن اور دماغوں میں پیدا کی جا رہی ہے۔ انہوں نے پیغام بدر سے سبق لینا چاہیے، غزوہ بدر سے سبق لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی جنگ ہے وہ تو اپنے رشتہ داروں سے ہوئی ہے، اپنے داماد سے ہوئی ہے، اپنے چچا سے ہوئی ہے، اور اپنے بھائی بہن اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے ہوئی ہے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لڑکے ہیں تو انہوں نے ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ میدان بدر میں کچھ ایسا موقع آ گیا تھا جنگ بدر میں کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر ہاتھ روک دیا۔ حضرت عمر صدیق نے کہا کہ تو اپنے کفر شرک میں کمزور نکلا، تو اگر میری تلوار کے زد میں آتا میدان بدر میں تو میرا ہاتھ نہیں رکتا، میرا ہاتھ اس پر چل پڑتا۔ جو قیدی بن کر آئے تو قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو حضرت عباس بھی تھے اور آپ کے داماد ابو العاص بھی تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ ابھی آپ کی بیٹی حضرت زینب ابو العاص کے نکاح میں تھی، ابھی وہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ مومنوں اور کافروں کے درمیان میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے 4-5 سال کے بعد حکم آیا اس کا سن 6 ہجری میں کہ اب کافروں اور مومنوں کے درمیان میں رشتہ نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تک اس کی اجازت تھی تو حضرت زینب ابھی ابو العاص کے نکاح میں تھی، تو ایسی حالت میں یہ جنگ ہوئی۔ قیامت تک کے لیے نمونہ پیش کر دیا گیا کہ دین کو غالب کرنے کے سلسلے میں اگر تمہارا باپ آڑے آتا ہے تو باپ کی بھی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، داماد کی پرواہ تو مخالف فوج میں مخالف لشکر میں اگر تمہارا داماد موجود ہے تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تمہارا بیٹا موجود ہے، تمہارا بھائی موجود ہے تو تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ قیدیوں میں آپ کے داماد ابو العاص بھی تھے، تو ایک تجویز یہ آئی کہ جو فدیہ دے کر قیدی چھوٹنا چاہتے تو وہ چھوٹ جائے، اور جو لکھنا پڑھنا جانتے عربی تو مدینہ کے مسلمان وہ بچوں کو عربی پڑھنا لکھنا سکھا دے تاکہ قرآن پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ واقعے سے لوگ دوسری زبانوں کی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت وعدے کرتے وہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا اور اس میں بھی خاص طور پہ یہ قبیلے یہ قریش کی زبان میں، تو عربی زبان کا علم ہی نہیں تھا، لکھنا پڑھنا جانتے تھے کچھ، تو ایک تجویز یہ ہوئی کہ وہ عربی لکھنا پڑھنا سکھا دے تاکہ قرآن پڑھنا آسان ہو جائے سیکھنے والوں کو۔ اور ایک صورت یہ بنی کہ جو فدیہ دینا چاہتے ہیں وہ فدیہ دے کر وہ چھوٹ جائے، 4000 درہم یہ مقدار رکھی گئی۔ تو جب یہ بات پہنچی مکہ میں تو حضرت زینب نے اپنے شوہر کی، کون حضرت زینب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور خاتم الانبیاء والمرسلین، انہی کی قیادت میں تو یہ جنگ بدر ہوئی نا۔ اہل ایمان کے امیر کون تھے؟ اہل ایمان کے سپہ سالار کون تھے؟ امیر لشکر کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے۔ تو انہوں نے اپنا وہ ہار بھیج دیا جو حضرت خدیجہ نے شادی کے موقع پر نکاح کے موقع پر حضرت زینب کو دیا تھا اپنے شوہر کی رہائی کے لیے۔ جب یہ ہار مکہ پہنچا، مدینہ پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت خدیجہ کا وہ دیا ہوا ہار تھا، اللہ کے رسول کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ جب وہ ہار پہنچا تو اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ وہی حضرت خدیجہ کی جو 25 سالہ جو رفاقت کی زندگی تھی، محبت پر مبنی، حضرت خدیجہ ان کو یاد آ گئی کہ یہ وہی ہار ہے جو اس کی ماں خدیجہ نے اس کو نکاح کے موقع پر دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم بہتر سمجھو تو زینب کو اس کا ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو بغیر فدیہ لیے رہائی کر دو، اس شرط پر کہ وہ حضرت زینب کو مدینہ وہ پہنچائے، مدینہ لے کر آئے حفاظت کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی جو مرضی ہے وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے، اس آپ کی مرضی میں ہماری خوشی ہے۔ چنانچہ پھر وہ ہار واپس کر دیا گیا، لیکن ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑا گیا کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب کو مدینہ وہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے وہ شرط پوری کی۔ بعد میں ابو العاص بھی مسلمان ہوئے، لیکن بہت دیر صلح حدیبیہ کے بعد۔ تو یہ جنگ بدر کا پس منظر ہے کہ اس پس منظر میں اس نے امت کو جو سبق دیا اور جو نمونہ دیا کہ دین کے سلسلے میں کوئی رشتہ داری نہیں اور کوئی برادری نہیں،
اصل وہ دین ہے، دین کی محبت غالب ہونا چاہیے، لیکن آج وہی دین اور اسلام کے حوالے سے کفر اور شرک کی محبت دلوں کے اندر پیدا کی جا رہی ہے۔ تو محترم حضرات، یہ رمضان کا مہینہ جو ایک طرح سے ایک مہینے کا ہمارے لیے تعلیمی تربیتی اجتماع ہے، ہم اس کی قدر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے علم میں بھی اضافہ کریں، تقوی میں اضافہ کریں۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی چارجنگ کریں زیادہ سے زیادہ۔ موبائل کے اور یہ چارجنگ سے اس کی مثال کو سمجھنا آسان ہے۔ یہ موبائل کی جتنی زیادہ چارجنگ ہوتی ہے اتنے زیادہ دیر تک وہ چلتا ہے، جس کی بیٹری جتنی زیادہ چارج ہوتی ہے تو وہ اتنے زیادہ سے کم چارجنگ ہوئی بیٹری تو کم چلے گا۔ 5 گھنٹے چارجنگ اس نے کیا تو 2-3 گھنٹے چلے گا، لیکن زیادہ چارجنگ اگر کیا تو کچھ موبائل ایسے 3-4 روز بھی چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کا پورا وقت اسلام اور ایمان کی چارجنگ کے لیے رکھا تاکہ یہ چارجنگ 11 مہینے کما سکے، اور یقیناً آئے گی کام۔ جو لوگ اس 1 مہینے میں اپنے ایمان کی اپنے اسلام کی چارجنگ کرتے ہیں اور پن کو صحیح طور سے لگتے ہیں، بٹن بھی دبا کر رکھتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، قرآن سے اور روزے سے تعلق قائم کرتے ہیں، تو یقیناً ان کا ایمان چارج ہوتا ہے اور پھر وہ چارجنگ کی رہتی ہے اور ہر گناہ سے بچنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ لیکن وہ چارجنگ ہوگی تب نا، پین صحیح لگے گی تب نا۔ ابھی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہماری رمضان آ گیا، رمضان کے ہماری پری بھی نہیں لگی صحیح، بٹن بند ہے، تو دن بھر بھی رکھیں گے وہاں چارجر کو تو موبائل چارج ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے گہرا، روزے کے مقصد سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے، تو پھر ہمارا ایمان چارج ہوگا، علم میں بھی اضافہ ہوگا اور تقوی میں اضافہ ہوگا، اور یہ دونوں ہی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دراصل میں اسلام اور ایمان، علم اور عمل۔ علم کو بھی اللہ نے اس مہینے میں جوڑ دیا اور عمل کو بھی جوڑ دیا، اور روزہ اس کی واضح مثال ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو چیزیں پیش آتی ہیں اللہ نے روزے میں وہ چیزیں رکھتی ہے۔ تو یہ چند باتیں اس موقع پر میری اپنی تذکیر آپ کی تذکیر کے میں رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کے مقصد کو پورا کرنے اور اس کے پیغام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے کلام کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنگ بدر کے پیغام سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔